سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہے، اور تخفوا، یا تم اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ مشکل لگی تھی، اس وجہ سے کہ ایک عمل کا محاسبہ ہوتا ہے اور ایک سوچ یا خیال کا محاسبہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کہ کیا ہماری سوچوں کا، ہمارے خیالات کا بھی محاسبہ ہوگا؟ تو ہم اپنی سوچوں، اپنے خیالات کو کیسے جو ہے وہ اس معیار کا بنا سکتے ہیں کہ ان کا حساب نہ ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بنی اسرائیل کی طرح یہ بات کہو گے کہ ہم سنتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں؟ لہٰذا آیت مبارکہ جیسے نازل ہوئی ہے، ہمیں اس کو ایسے ہی ماننا پڑے گا۔ لہٰذا اسی کیفیت میں صحابہ کرام جو ہیں وہ 1 سال تک رہے۔ یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں جو بات سمجھ نہیں آتی ہے، جس کی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہمارا دل نہیں مانتا، یا ہم کہتے ہیں یہ دین ہے ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، کیونکہ انہیں اپنے نبی پہ، اپنے رب پہ اعتماد تھا کہ جو نازل ہوا ہے یہ برحق نازل ہوا ہے۔ لہٰذا پریشانی ان کو ضرور ہوئی، مگر اسی کیفیت میں 1 سال وہ رہے۔ پھر اس کے بعد آنے والی آیات میں جو ہے وہ آسانی ہو گئی تھی۔ پھر یہاں پر ایک اور خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مواخذہ ہوتا ہے اور ایک محاسبہ ہوتا ہے۔ محاسبہ آسان معاملہ ہوتا ہے، مواخذہ مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ اور کیسے محاسبے کا معاملہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حساب یسیرہ کی بات کیا کرو، آسان حساب کی بات کیا کرو۔ اور اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کا نامہ اعمال پیش ہوگا، اس میں نیکیاں بھی ہوں گی، اس میں گناہ بھی ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکیوں کو دیکھیں گے تو ان کو اتنا سراہیں گے، ان کا اتنا پسند فرمائیں گے کہ اس بندے کے گناہوں کو دیکھا ہی نہیں جائے گا اور جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ جج کے سامنے کسی ملزم کا کیس پیش ہوتا ہے تو وہ سرسری سی نظر ڈال کے جو ہے وہ ملزم کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ہوگا، یہ حساب کا معاملہ ہے، محاسبے کا معاملہ ہے۔ لیکن مواخذے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ایک عمل کا پوچھا جائے گا، کیسے کیا، کیوں کیا، کس طرح سے کیا، تو جب کسی کا مواخذہ شروع ہو جائے گا تو یہ بہت مشکل معاملہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں جو ہے محاسبے کی بات کی ہے، مواخذے کی بات نہیں کی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے سزا دے دیں گے۔ یہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے عذاب دے دیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی انسان کی نیکیاں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہاں پہ من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خود اپنی زندگی میں ایسے کام کرتا ہے کہ وہ خود چاہ رہا ہو کہ مجھے سزا ملے، تو پھر ایسے ایک چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے دیں گے۔ ہمیں تفسیر سمجھنی چاہیے، ان باتوں کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات ترجمے سے وہ بات واضح نہیں ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ من یشاء اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بندے کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب دے دیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔